بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہے۔ میرے ساتھ آپ کے بہت ہی پسندیدہ مذہبی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب حاضر خدمت ہیں۔ ہم دونوں آپ کی خدمت میں ARYQ TV کے توسط سے ہر جمعہ اور ہفتے کی رات ہماری ملاقات ہوتی ہے رات 9 بجے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے وار پروگرام جاری ہے۔ 439واں پروگرام پچھلا آپ دیکھ چکے ہیں، آج الحمدللہ 440واں پروگرام ہے۔ اور یہ جو 440 پروگرام ہوئے اس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہت تفصیل سے، جتنی تفصیل ہم بیان کر سکتے تھے اپنے اوقات کے مطابق اتنی تفصیل سے ہم نے بیان کی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں پر جو گفتگو ہو رہی ہے، جس میں جو اس وقت سلسلہ جاری ہے وہ تعلق باللہ کا ہے، اور تعلق باللہ میں ہم نے عبادات پر بات کر لی تھی، ذکر پر بات کر لی تھی، اور اس کے بعد تعلق باللہ کا ایک طریقہ جو تھا وہ حقوق العباد تھا۔ حقوق العباد میں خدمت خلق جو ہے ہمارا موضوع ہے، جس پر سلسلہ جاری ہے۔ اور پچھلا پروگرام اگر آپ کو یاد ہو تو یہ تھا کہ قرآن نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، ان کے دکھ سکھ میں ساتھ رہتے ہیں، رفاقت نبھاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ زیر بحث آئی تھی، اس کے بعد بات کسی اور طرف نکل گئی ہوئی تھی کہ جب کسی مسلمان کی ہتک ہو رہی ہو اور دوسرے مسلمان جو ہیں وہ اس کی مدد نہ کریں، تو جب اس شخص کو ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے مدد کی تو پھر اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرتا۔ اور پچھلا پروگرام جو ہے وہ حیا کے حوالے سے ہوا تھا، جس میں خواتین اور مردوں کے مساوات کے حوالے سے بات ہوئی۔ تو میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا کہ پچھلے پروگرام کا ایک ریکیپ جو ہے ہو جائے تاکہ سب چیزیں آپ کو ریکال ہو جائیں، تو پھر ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ جی ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم خدمت خلق سے ہی کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس کا وہ جامع تصور خدمت خلق کا، یا وہ اہم ترین پہلو کہ اللہ کی اپنے آپ کو بھی اور اللہ کی مخلوق کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اور کوشش کرنا، اس پر ہم نے تفصیلی کلام کیا۔ اور تمام انبیاء رسول کی بنیادی دعوت آخرت کی فکر مندی کے حوالے سے، اللہ کی بندگی کے حوالے سے، لوگوں کو جہنم سے متنبع کرنے کے حوالے سے، جنت کا شوق دلانے کے حوالے سے تھی۔ تو یہ کام آج ہمیں بھی کرنا ہے۔ درمیان میں ایک بات آپ نے شروع کی تھی اور بات پھر ایک رخ پر چلی گئی جو کہ ضروری تھا۔ آپ نے بات یہ شروع کی تھی کہ اہل ایمان تو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں۔ تو اس پر پھر میں نے کچھ ایک آیت کریمہ پیش کی تھی سورہ توبہ کی کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان مرد اہل ایمان عورت ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ہم مقصد لوگ ہیں۔ اس سے بات آگے بڑھ گئی تھی، اس سے بات آگے بڑھی تھی کہ پھر وہ مساوات کی بات آتی ہے، تو پھر ہم نے مساوات کے بارے میں کہا کہ مساوات کو بالکل برابر برابر کہہ دینا یہ بالکل غیر فطری بات ہو جائے گی۔ اسلام نے جو بہتر اور صحیح تر لفظ عطا فرمایا وہ عدل کا تصور ہے، تو جس کے جو دائرہ کار متعین کیا گیا اس کے اعتبار سے اس کو حقوق عطا کیے گئے، یکساں حقوق دیے مردوں کو بھی اسلام نے، عورتوں کو بھی، مگر ان کے دائرہ کار کے اعتبار سے، ان کی حاجات کے اعتبار سے، جسمانی ساخت اللہ نے الگ رکھی، جذبات اللہ نے مرد عورت کے الگ رکھے، سینٹیمنٹس کو اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا، ان کے دائرہ کار کو الگ متعین کیا گیا۔ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے حقوق عطا کیے یکساں طور پر۔ ہاں، اللہ کو پانے کا راستہ اختیار کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اخلاقی میدان میں آگے بڑھنا، جنت کے حصول میں آگے بڑھنا، یہ میدان دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے اپنے اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے۔ پھر ہم نے یہ کلام کیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے درمیان کچھ ہمیں تعلیمات عطا فرما کے فرق بھی بتا دیا کہ باہر کے کاموں کی ذمہ داری اولاً اور اصلاً مرد پر ڈالی گئی، گھر کے اندر کے امور و کاموں کی ذمہ داری وہ عورت پر ڈالی گئی۔ پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو جو رہنمائی عطا فرمائی اس کا بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں تذکرہ کیا۔ عجیب بات ہے، یہ پچھلے پروگرام میں بات نہ ہو سکی، جس معاشرے میں یہ نعرے پہلے لگے، جہاں آزادی کی باتیں کی گئی، کیا وہاں عورت کو آزادی مل گئی یا ذلت ملی؟ ارے ذلت ملی، تذلیل ملی، اس کو ٹیشو پیپر سمجھ کے استعمال کر کے پھینک دینے والی بات ہوئی، خاندانی نظام تباہ ہوا، لوگ نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئے، اور اسی کا نتیجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ،
آپ اندازہ کیجئے، آپ بھی جانتے ہیں، پہلے بھی کوٹ کر چکے ہیں کہ جو لوگ بھی دین اسلام قبول کر رہے ہیں ان معاشروں میں جن کو ریورٹڈ مسلمز کہتے ہیں، ان ریورٹڈ مسلمز میں سے 2/3 تعداد تو عورتوں کی ہے۔ کیا ہو گیا ایسا؟ وہ جو غیر فطری باتیں کی گئیں اور عورت کو تماشا بنایا گیا، عورت کی زندگی اجیرن ہو گئی، اور جب وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتی ہے یا آئسولیشن میں چلی جاتی ہے، تماشا بن جاتی ہے، اور اس کو کہیں سے پتہ چلتا ہے ایک دین ہے جس کی الہامی تعلیمات ہیں اور وہ مقدس تعلیمات محفوظ شکل میں موجود ہیں، اور جب وہ ان تعلیمات کا مطالعہ کرتی ہے تو وہ تعلیمات اس پسی ہوئی عورت کے دل کو جیت لیتی ہیں اور وہ اسلام قبول کر لیتی ہے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر 100 افراد جو اس وقت اسلام قبول کر رہے ہیں رائٹ ناؤ، ان میں سے 67 کی تعداد عورتوں کی ہے۔ خواتین کی ہے، بالکل خواتین کی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہی خواتین ہیں جو جسم سے لباس اتار کے پھینکنے کی طرف مائل تھیں، اب چاروں طرف سے جسم کو ڈھانپنے پہ مائل ہو گئی ہیں۔ یہ سب یہ جو خواتین جو ایمان لا رہی ہیں، مسلمان ہو رہی ہیں، جی، اور ہمیں بہت ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس لیے کہ ہم تو بائی چانس مسلمان ہیں۔ یہ جو آ رہی ہیں اور آ رہے ہیں یہ بائی چوائس مسلمان ہیں، اور ان کا اسلام ہمارے اسلام سے زیادہ مستحکم، یہ پڑھ لکھ کر آ رہے ہیں، یہ سمجھ کے آ رہے شعوری ہیں، طور پر آ رہے ہیں۔ یہ شعوری طور پر آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم نہیں سدھرے، جی، اور ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے غیبی گھنٹی بھی ہو کہ تم اگر نہیں سن تو کیا ہوا، ہم ان لوگوں کے پاس میں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ جی، ہے عیا یوں رشتے تاتار کے افسانے سے، افسانے سے۔ پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ فرانس وہ ملک ہے جہاں نقاب پر قانوناً پابندی لگا دی گئی۔ بہت مشہور ایک واقعہ ہوا، اور میں 3 بات اس میں عرض کروں۔ وہاں کی مسلم کمیونٹی نے، مسلم بزنس کمیونٹی جو تھی، مسلمان جو تاجر تھے، انہوں نے ایک فنڈ بنا دیا، اور اس فنڈ میں یہ اناؤنسمنٹ انہوں نے کی کہ جس مسلمان عورت کو نقاب کرنے پر جرمانہ ہو پبلک میں، جتنی مرتبہ جرمانہ ہو اس فنڈ سے ہم پے کریں کہ وہ نقاب کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نمبر 1۔ اور تعداد یہ پتہ چلی کہ پورے فرانس میں ایسی تعداد 2-2.5 ہزار خواتین کی تھی، جس سے اتنے بڑے فرانس کے لوگوں کو کیا پریشانی ہو گئی، خطرہ لاحق ہو گیا۔ کیا خطرہ لاحق ہو گیا۔ ان کی فیشن انڈسٹری، ان کی اور اس طرح کی انڈسٹریز، اس کو خطرہ ہو گیا کتنی عورتوں سے؟ 2-2.5 ہزار عورتوں سے، اور انہوں نے جناب بل پاس کروا دیے کہ نقاب کوئی عورت کرے گی تو جرمانہ لگایا جائے گا۔ ادھر مسلمان بزنس کمیونٹی نے تو یہ فنڈ بنا دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، ایک بہت مشہور ای میل، بہت سے ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین تک بھی پہنچی، لیکن بات ہے 8-10 سال پرانی۔ مڈ ایسٹ کی ایک کنٹری سے، مڈ ایسٹ کے ایک ملک سے ایک فیملی گئی، عرب فیملی وہاں پر، لیکن وہ عرب فیملی ذرا کھلا ڈھلا ماحول تھا، وہ کوئی پردہ چادر اس کا، وہ بھی پیرس کے اندر کسی شاپنگ مال کے اندر۔ وہاں شاپنگ مال میں کہیں ایک خاتون ان کو نظر ہے جو شاید وہاں پہ جاب کرتی ہوں گی، وہ پورے عبایا کے اندر اور نقاب کے اندر، ان کے چہرے کچھ ناگواری سی آئی، ناگواری آ گئی، بالکل آپ نے صحیح استعمال کیا۔ ناگواری آ گئی۔ تو اس خاتون نے اپنا نقاب ہٹایا، اب پتہ نہیں انگلش میں کہا، شاید اس کو آتی ہوگی، واللہ عالم، فرینچ لوگ انگلش زیادہ پسند نہیں کرتے۔ اس سے کہا یو سولڈ دس اینڈ وی باٹ اٹ فرام یو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس مڈیس کی فیملی کو کہا کہ تم نے اس کو بیچ ڈالا اور ہم نے تم سے خرید لیا۔ بہت بڑا تماچا مارا کہ اس ملک میں جہاں نقاب پر لیگلی پابندی ہے، میں اگر کر سکتی ہوں تو تم پیدائش مسلمان ہو کر نقاب اور پردے کا اہتمام کیوں نہیں کر سکتی؟ فرق کیا ہوتا ہے جو آپ نے ابھی فرمایا نا، ایک ہوتا ہے مسلم بائی چانس، ہم بائی چانس مسلمان اور ایک ہوتا ہے مسلم بائی چوائس، اور وہ یہ عورت ہے جو مسلم بائی چوائس ہے۔ اسی لیے یہ ریورٹڈ مسلم ہم سے 1000 گنا بہتر مسلمان ہوتی ہے۔ یہ ہم سے زیادہ بعمل، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ سمجھ رہے ہیں اسلام کو، تو اگر ہم نافرمانیوں پہ رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سائیڈ میں پھینک کے ان کے حوالے کر دے گا سب کچھ۔ اور اللہ ان کو ہمارے مقابلے میں کھڑا نہ کر دے قیامت کے دن۔ کوئی آج کہے کہ سن 2020 کے اندر جناب بڑے فتنے تھے، بڑا حملہ تھا، بڑی مشکل تھی، بڑی رکاوٹ تھی، ہم کیسے پردہ کرتے، اللہ ان عورتوں کو کھڑا کر دے گا۔ اور تیسری بات اس تناظر میں کہنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا خوبصورت امیج، ایک بچی ہوگی کسی اسی طرح کے ملک کے اندر، مسلمان بچی یقیناً، اس نے عبایا لیا، اس نے سر کو ڈھانپا، اور اس نے میڈیکل ماسک لگا لیا۔ بھائی نقاب پر پابندی ہے نا، کوئی میڈیکل ماسک کو روکے گا؟ Where there is a will, there is a way۔ وہاں نقاب پر پابندی لگی، اس اللہ کی بندی نے یعنی عبایا لی ہے، اسکارف پہنا، اور ایک
ماسک لگا دیا اور وہ تصویر پوری دنیا میں بڑی وائرل ہوئی کہ پردہ کوئی کرنا چاہے، نقاب کوئی کرنا چاہے تو جہاں نقاب پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس معاشرے میں بھی کر کے دکھا سکتی ہے ایک مسلمان انٹینشن بیٹی۔ کی بات ہوتی ہے، اور آخری بات اس کریج میں کی بات ہے۔ جی انکریج کرنے کی بات ہے اور ترغیب لینی چاہیے۔ تو ہم وہ لوگ پیدائشی جو مسلمان ہیں، ہمارا ملک تو بنا اسلام کے نام پر، اور آج اس ہمارے طرح کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ کوئی پابندی میں نہیں، وہاں پہ ہماری چادریں کھینچنے کی باتیں کی جا رہی، اور اللہ ان معاشروں میں کھڑا کر رہا مسلمان خواتین کو۔ بعض سنگرز ہیں، بعض ایکٹریسز ہیں جن کو اسلام کی خوبصورت تعلیم نے جیت لیا اور اسلام انہوں نے قبول کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ہمارے لیے ترغیب و تشویق بھی اور لمحہ فکریہ بھی ہے بہت بڑا۔ تو ناظرین، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بیان کر رہا تھا نا کہ کسی کی ہتک ہو رہی ہو، تو یہ معاملہ یہ تھا کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کی ہتک کی جا رہی ہے، انہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے، انہیں سب کچھ کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی میں ایک تنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم مدد نہیں کریں گے، یہ مدد ہی کرنا ہے کہ ہم جو سرے ٹی وی بیٹھے ہوئے، سرے کیمرہ بیٹھے ہوئے جو بات کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی ان لوگوں کی ہتک نہ کرو، اس نے کہ ضرورت پڑی کل ہمیں تو پھر اللہ تعالی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ تو یہ امیر اور غریب دونوں کی خدمت کرنا جو ہے واجب ہے، دونوں کی خدمت کرنی ہے۔ اب امیر کی خدمت کیا ہوگی اور غریب کی خدمت کیا؟ غریب کی تو سمجھ میں، امیر کی بتائیں میں کیسے خدمت کروں گا؟ جی اچھا، اس کو پہلے وہاں سے سمجھتے ہیں نا، ظالم کی بھی مدد جی، کرو اور مظلوم کی مدد کرو۔ مظلوم کی بھی، تو وہ بھی حضور نے بتایا۔ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام، مظلوم کی خدمت تو سمجھ آتی، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی، ظالم کی مدد کیسے کرے گا؟ اس کو ظلم سے روک دینا، یہ ظالم کی مدد ہے۔ اچھا، اب سوال ہے کہ امیر کی بھی مدد کی جائے یا خدمت کی جائے، اور غریب کی بھی؟ غریب کی خدمت تو سمجھ آتی، امیر کی خدمت کیا ہوگی؟ امیر کی ایک خدمت تو یہ ہے کہ میں اپنے دل میں اگر اس کے پاس دولت ہے تو حسد پیدا نہ کروں، اس کی دولت کے دیکھ کر حسد نہ کروں، جلن اپنے دل میں نہ لاؤں، اور یہ یقین رکھوں اس کو دیا کس نے؟ جس نے اسے دیا وہ مجھے بھی دے سکتا ہے اگر دینا چاہے۔ ہاں، اور وہ اس کا فیصلہ ہے کس کو کم دے کس کو زیادہ دے، اس کا اختیار ہے نا۔ ایک تو خدمت یہ ہے کہ میں اپنے دل میں اس کے بارے میں کوئی حسد اور جلن پیدا نہ کروں۔ کیوں؟ آج اگر حسد اور جلن دل میں آئے گا، ایک تو اپنا مسئلہ کروں گا جی، اور دوسرا اس کے در پہ ہو جاؤں گا، کہیں بھی کوئی اس کا معاملہ ہوگا اس کی غیبت کرنا شروع کر دوں گا، اس کے بارے میں برائی بیان کرنا شروع کر دوں گا، اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا شروع کر دوں گا، اور لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جائے گا، زیادتی کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو ایک تو خدمت امیر کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے بارے میں دل میں کوئی جلن نہ رکھوں، کوئی حسد نہ رکھوں۔ ایک یہ بھی ہے اگر کسی کو اللہ نے دولت عطا فرمائی، اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حرام سے اس نے اختیار کی، تو اس کے ساتھ نصح و خیر خواہی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ مال حرام سے اللہ رب العالمین نے اس کے دین نے منع کیا، سمجھانے کی کوشش کرے، نہیں مانتا اس کا چوائس ہے، اچھا نہیں کمایا تو حلال سے، لٹا وہ حرام پہ رہا۔ اب امیر کی خدمت کیا ہے؟ اگر وہ حرام میں خرچ کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، شیطانی کاموں میں لگا رہا ہے، رب کی نافرمانی میں لگا رہا ہے، تو اس کی خدمت کیا ہے؟ اس کو روکنے کی کوشش کی جائے کہ بھائی اللہ کی اس نعمت کو تم حرام میں نہ لگاؤ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ امیر کی بھی مدد کرو، غریب کی بھی مدد کرو، تو امیر کی مدد کے پہلو جو ہیں وہ شجاع صاحب ڈسکس کر رہے تھے کہ کیسے کی جائے۔ مطلب ایک ابھی آج ہی میں نے ایک جگہ ایک خبر پڑھی کہ ایک امیر صاحب، ایک بہت امیر آدمی کی بیٹے کی شادی ہوئی ہے، اور اسٹیمیٹ جو میڈیا پہ بیان کیا گیا ہے، پرنٹ میڈیا پہ، وہ 10 کروڑ روپے کا ہے ایک شادی، 10 کروڑ روپے کا ہے، اور ان کی صاحبزادی کا صرف جوڑا جو ہے شادی کا وہ کسی دوسرے ملک کے فیشن ڈیزائنر نے آ کے بنایا اور 1.5 کروڑ روپیہ لیا اس کا، یہ خبریں آئی ہیں اس وقت میڈیا پر، ہے نا۔ تو اب یہ بتائیے، تو یہ امیر آدمی ہے، تو اب اس کی مدد یہ کرنے کے میرے بھائی، اور یہ جو خواتین شادی پہ جو جوڑے پہنتی ہیں، جس کو ہم وہ کون سا جوڑا کہتے ہیں، شادی کا عروسی جوڑا کہتے ہیں، یہ عروسی جوڑا ہمارے 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ میں لوگ بناتے ہیں، اور یہ صرف ایک دن پہنا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب انتہائی ادب سے، بعض ناظرین جو ہے نا وہ کہیں گے شاید آپ کی معلومات میں کمی ہے، نہیں، میری بات واقعی کمی ہے۔ ہاں یہ 1,00,000 1.5 لاکھ جو ہے یہ بالکل چھوٹی سی بات ہے۔ اچھا، ہاں اب آپ کم از کم 20 25 30 لاکھ کی بات کریں، اللہ، یہ ذرا مہنگے والے ہیں،
اس سے اوپر تو چھوڑ دیں، 1,00,000 1,50,000 تو پلیز اب استعمال نہ کیجیے گا انتہائی معذرت کے ساتھ، ویسے ہی مہنگائی کا دور ہے تو 1,00,000 1,50,000 کا تو جوڑا بہت ہلکا ہے، معاف کیجیے گا۔ میں بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ آدمی ہوں اس حوالے سے، مطلب ان تمام معاملات سے بہت آؤٹ ڈیٹ۔ اور اچھی بات ہے، اب یہ اسراف نہیں ہے، یہ اس پیسے کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب اجازت، یہ اسراف نہیں ہے، رکیے گا، یہ تبذیر ہے۔ میں بھی عرض کرتا ہوں ناظرین کرام کے لیے، یہ اسراف نہیں ہے، یہ تبذیر ہے۔ کیا فرق ہے؟ سنیے، قرآن حکیم میں سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے انہ لا یحب المسرفین کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کیا ہے؟ آپ کی میری جو جائز حاجات ہیں نا ان کے اندر اتنا آگے بڑھ جانا کہ ضرورت سے آگے نکل جائیں، تو جائز چیزوں پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ ہوتا ہے اسراف۔ ایک ہوتی ہے تبذیر، وہ قرآن میں دوسری جگہ ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے 3 اور 4 رکوع میں تفصیلات آئی ہیں معاشرتی ہدایات کے ضمن میں۔ وہاں قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، مال کو بے جا نہ اڑاؤ، بلا ضرورت خرچ نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو مال کو بے جا اور بلا ضرورت اڑانے والے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ کے کلام کا اعجاز دیکھیں، اور اللہ کا کلام، اللہ کی قسم کھاؤ میں 100 مرتبہ، اتنا زندہ کلام ہے کہ لگتا ہے یہ آیات میرے اور آپ کے لیے آج کے لیے فرمایا تبذیر نہ کرو، بیجا نہ اڑاؤ۔ اسراف کیا تھا؟ ضرورت ہے کھانا پینا، کھاؤ پیو، لیکن ضرورت سے زائد نہ کرو۔ تو ضرورت پر ضرورت سے زائد کریں تو اسراف، تبذیر ہے بلا ضرورت۔ یہ جو 1.5 کروڑ کا جوڑا بتا رہے ہیں اور 25 لاکھ کا میں نے تھوڑا سا ذرا لقمہ دیا تھا آپ کو، ایسی کوئی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا؟ یہ جو بیجا اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے، اپنی شان کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ اچھا آگے سنیں ڈاکٹر صاحب، آگے سنیں، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ یہ شیاطین کے بھائی کیوں کہا؟ شیطان لڑانا چاہتا ہے لوگوں کو۔ وہ جو سورہ المائدہ میں شراب اور جوے کی حرمت کے حکم کے ذیل میں آخری حکم آیا کہ یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیش کرنا چاہتا ہے بغض اور شراب اور جوے کے ذریعے سے۔ تو شیطان کا ایجنڈا ہے لڑوانا۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، جس گھرانے میں شادی کا معاملہ ہوا، اور ایسے گھرانے جہاں یہ کھلے عام خرچے اس قدر ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں ملازمین بھی ہوتے ہیں، اس خاندان کے کچھ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جو روٹی کو ترستے ہیں اور یہ کروڑوں کے خرچے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ انسان، یہ روبوٹ نہیں ہے، ان میں بھی احساسات اور جذبات ہیں۔ اب اس سب کچھ کو دیکھ کر ان کے اندر نفرت پیدا ہوگی، بغض پیدا ہوگا، اور پھر بات رکتی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہی گھرانوں کے اندر چوریاں بھی ہوتی ہیں، ڈاکے بھی ڈالے جاتے ہیں، اور عام طور پر ہمارے ریاستی ادارے سب سے پہلے کس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں؟ قریبی لوگوں کے اوپر، کیونکہ ان کا ہی امکان زیادہ ہے نا، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ وہ ایک خلش آتی ہے، بلکہ جلن آتی، ایک حسد آتا ہے، ایک بغض آتا ہے، ایک عداوت، ایک نفرت، دشمنی آتی ہے کہ ہمارے پاس روٹی کھانے کو نہیں، تو بھوکا مر۔ اور ہے آج جو میڈیا پر، جو سوشل میڈیا پر جو تصویریں لگی ہیں، وہ یہ شادی کی تصویریں بھی لگی ہیں، کھانے کی، شادی کی، اور جو بھی عروسی تصویر ہوتی نہیں، اور اس کے ساتھ کسی ظالم نے اس کے ساتھ ایک تصویر لگائی ہے کہ کہیں کھانا بٹ رہا ہے تو بچے ننگے پیر، بچے برتن بغلوں میں دبائے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، کھانے کے لائن میں لگے ہوئے، اللہ یہاں سے کھانا بٹ رہا ہے۔ جی جی، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دسترخوان لگے ہوئے بہت دیکھتا دکھ ہوتا ہے ہوں، کس طرح لوگوں کو بمشکل جو ہے روٹی ملتی ہے۔ جی ہمیں خیال کرنا چاہیے، جو مجھے اللہ نے اختیار دیا، ایک اختیار ہے میرے پاس، مجھے اللہ نے وسعت دی ہے، میری حاجات بنیادی پوری ہو رہی ہیں مناسب انداز سے، میرے پڑوس میں کوئی ہوگا، میرے رشتہ داروں میں کوئی ہوگا، اس کا حق ہے، میرا فرض ہے کہ میں اس کی حاجات کو پورا کروں۔ یہ میری دولت جو اللہ نے اگر مجھے حلال کی دی ہے، یہ نعمت ہے نا اللہ کی۔ اچھا وہ آیت میں جو پیش کر رہا تھا کہ یہ شیاطین کے بھائی ہیں، آگے اللہ نے فرمایا کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس تسلسل میں کہا کہ شیطان کے بھائی ہیں، اور اس تسلسل میں کہا کہ شیطان بڑا ناشکرا۔ کیا مطلب؟ دولت اگر حلال کی ہے نا تو اللہ کی نعمت ہے بھائی، حرام تو جہنم میں لے جانے والا ہے، محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ حلال کی دولت اللہ کی نعمت ہے، اس کا کل جواب دینا ہوگا، اس کا صحیح تر استعمال کریں۔ اگر مجھے اللہ نے وسعت دی تو میں اپنے قرب و جوار میں، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں میں دیکھوں، اپنے پڑوس میں دیکھوں۔ اگر میرا کوئی بزنس ہے، فیکٹری ہے، کاروبار ہے، تو میرے اپنے ملازمین اول ہم باتیں پہلے کر پہلا چکے حق ان کا ہے۔ یہاں جو میں دوں گا اس سے مخلوق، خدمت خلق آ گئی۔ ارے ڈاکٹر صاحب اللہ نے بڑا پیارا
نقطہ یاد دلا دیا. خدمت خلق کے ان سارے کاموں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے نا, ہم بات کر چکے ہیں لیکن آج تو ہمارا موضوع یہ چلا, آپ کو یاد آ گیا ہوگا. خدمت خلق کے اکثر کاموں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے نا. بھوکے کو کھانا کھلانا, کسی کو روٹی دینا, کسی کو کپڑا, کسی کا علاج, کسی کے گھر کی یا پانی کا انتظام. شادی بیاہ کے موقع پر جن کو اللہ نے دیا ہے, میں عرض کروں, ہاتھ جوڑنا تو شاید اچھی بات نہ ہو لیکن گزارش کر رہا ہوں میں, بھائی اپنا ہاتھ روک لو. بس یہی خدمت خلق ہے. یہ عظیم اکثریت کی جو مصیبتیں پڑ گئیں شادی بیاہ کے نام پر, چلے نہیں چھیڑیں گے اس موضوع کو, ہم بہت مرتبہ چھیڑ چکے, وہ اس مصیبت سے بچیں گے. اور جو دولت بچے اس کو اللہ کی مخلوق کی خدمت پر لگاؤ. کسی کے پیٹ میں روٹی جائے گی تمہارے لیے دعا کرے گا. امیر کی خدمت ہو رہی ہے. ہاں, یہ امیر کو سمجھا رہا ہوں, امراء کو سمجھا رہا ہوں. یہ امیر کے ساتھ خدمت ہے. روک لو, شادیاں سادہ کر دو, مخلوق خدا کے لیے نکاح کا بندوبست کرنا آسان ہو جائے گا. لاکھوں گھرانوں کی خدمت. اور جو تمہارا رکا اس کو راہ خدا میں خرچ کرو, مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. تمہارا رکا اسے راہ خدا میں خرچ کرو تو یہ اس سے 10 گنا زیادہ ہو جائے گا, کم از کم 10 گنا. ہاں, کم از کم, ورنہ 700 گنا اور اس سے بھی زائد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور یاد رکھیں, انویسٹمنٹ ہے یہ. یاد رکھیں وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے گھر کا واقعہ, حضور علیہ السلام کا بکری ذبح ہوئی, حضور تشریف لے گئے, حضور واپس آئے, بھائی کیا بچا؟ تو عرض کیا رسول اللہ, وہ دست کا گوشت حضور کو پسند تھا, تو دست کا شانے کا گوشت بچا, باقی دے دیا. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, جو دے دیا وہ بچ گیا, اور جو بچ گیا وہ خرچ ہو گیا. ارے جو بچا وہ تو ہم جو ہمارے پاس بچا وہ تو ہم استعمال کر رہے ہیں نا, جو ہم استعمال کریں گے اس کو تو جواب دینا ہے. اور جو دے دیا وہ سیو ہو گیا, وہ بینک آف اللہ انلیمیٹڈ میں جمع ہو جائے گا. دی بینک آف اللہ انلیمیٹڈ میں جمع ہو جائے گا, اجر اسی کا ہے. اور اللہ کی قسم وہ وقت آتا ہے کہ بندے کو ملنے کے مقابلے میں ڈاکٹر صاحب دینے میں لطف آتا ہے. ہاں, یہ مقام ذرا مشکل سے آتا ہے. ہاں, لیکن اللہ کی قسم جس کو لطف آ جائے, یہ لطف ہے, دینے کا اپنا ایک لطف ہے. دیکھیے بات ذرا ایک عجیب آ گئی, یہ تو اللہ کی شان ہے نا, عطا کرنا, دینا, ٹھیک ہے. اور خدائی صفت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق کو اختیار کرنے کی کوشش کرو. تو عطا تو اللہ ہی کرتا ہے مخلوق کو, لیکن کسی کو ذریعہ اگر بنا دے, تو آج ایک بندہ الہامی اس اسکیم کا ذریعہ بن جائے تو اس کے قرب الہی اور اطمینان قلب کا عالم کیا ہوگا, یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے. یہ امیر کے ساتھ خدمت خلق کے تعلق, بھائی گناہ پر خرچ نہ کرو, فضولیات پر خرچ نہ کرو, بلا وجہ خرچ نہ کرو. تمہارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے, ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, اور نعمت کی ناشکری ہو رہی ہے. تو یہ بات چلی, یہ خیر خواہی ہے. یہ خیر, اور دین تو نام ہی, حضور نے فرمایا علیہ السلام, الدین النصیحہ, دین تو خیر خواہی کا نام ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ کس کے ساتھ؟ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اور اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ تو وفاداری کرو, اور ائمۃ المسلمین وعامتی, مسلمانوں کے ائمہ ذمہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرو, اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو. یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں خیر خواہی کی تو بات ہے. تو بات چلی کیا تھی, آپ نے جو فرمایا تھا اس کے تسلسل میں بات آئی کہ امیر کی بھی خدمت خلق ہو, اور غریب کی بھی, اور غریب کی بھی خدمت خلق ہو. تو غریب کی جو سمجھ آتی ہے زیادہ اس کی ضرورت, امیر کی بھی اب تو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہاں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سمجھ میں آ گئی. بلکہ بحث کروں آپ کی اجازت سے, ایک ہے میں اور آپ کسی کو سمجھائیں, ایک ہے اسی کیلیبر کا بندہ سمجھائیں. جی بھائی بہت سے عمراء اللہ نے ان کو بڑا دل دیا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذوق و شوق بھی عطا فرمایا. اب ان کو ہم گزارش کریں کہ بھائی اپنے ہم کار ساتھی کہہ لیں. ہمارے سمجھانے کا ویسے بھی فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ لوگ کہیں گے بھائی تو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں نا, ان کو تو کچھ نہ کچھ کہنا ہے تو کچھ نہ کچھ کہیں گے. حالانکہ ایمانداری کی بات ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ کہنے کا مطلب نہیں ہے. یہ تکلیف ایک بات کی ہوئی تو اس کا اظہار کیا, اور خدا نخواستہ کسی حسد میں, کسی جلن میں, چونکہ نہ ہم انہیں جانتے ہیں جو صاحب بھی ہیں, نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے, نہ ہم ان کی دعوت میں گئے تھے, لیکن یہ کہ تکلیف ہی ہوئی یار, اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی اور اس کا فائدہ اٹھانے کے بجائے کتنا نقصان کر لیا, برباد کر دیا اسے. تو یہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ, بس اور کچھ نہیں ہے. البتہ میں کہہ رہا تھا کہ جو عمراء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے اور جن کو یہ باتیں پہنچ رہی ہیں, اب ان کی بھی اخلاقی ذمہ داری کہ وہ جب بیان کریں گے نا, ہم تو اپنے اینڈ سے بیان کر رہے ہیں, لیکن ایک صاحب مال خود ایک دوسرے صاحب مال کو اب جب سمجھانے کی یا بتانے کی یا پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ انداز بالکل ڈیفرنٹ ہوگا, وہ زیادہ بہتر انداز اس کو ڈیلیور کر سکے گا. تو یہ بھی خدمت خلق ہے کہ ہم نے جو بات رکھی ہے اب اس خیر کی بات کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. اور قرآن کہتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی,
ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سورہ المائدہ کے شروع میں کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہرحال ایک بڑی بات جو ہے وہ جاری و ساری تھی، امیر کی بھی خدمت کرو، غریب کی بھی خدمت کرو، بے کسوں کی بھی خدمت کرو، جن کا کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اب ہم نیچے کی طرف آ جاتے ہیں تھوڑا، جن کا کوئی کرنے والا نہیں ہے ان کی خدمت کرو۔ میرے اور آپ کے آقا حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اور ان کے گھر کی خواتین کو بکریوں کا دودھ دونا نہیں آتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ ان کے گھر جا کر ان کی بکریوں کا دودھ دو کر خواتین کو دیتے تھے تاکہ ان کے آج کا خرچہ یا آج کا گزارا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ شہنشاہ دو جہاں جو ہیں وہ حضرت خباب کی وہ کتنے خوش نصیب ہے صحابی تھے کہ ان کے گھر کی بکریوں کا دودھ دو کر ان کے گھر کی کفالت کر رہے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بڑی ذمہ داریاں، پورے عالم کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے، اور کتنا بڑا مشن دین کی دعوت پیش کرنا اور دین کے نظام کی جد و جہد کرنا، اس ساری محنت کے دوران میں یہ کام بھی جاری، یہ کام بھی کر رہے ہیں یہ صلی خدمت اللہ خلق علیہ بھی وسلم۔ اچھا، اور یہ صرف اس سے گھرانے کا معاملہ نہیں، مکہ مکرمہ میں کنیزیں حضور کے پاس آیا کرتی تھی، اور اس معاشرے میں کنیز و غلام تو جانور سے بدتر زندگی گزارا۔ یہ لونڈی کہلاتی تھیں اس زمانے میں، کنیزیں جو ہیں غلام ہیں ساری کی ساری، تو یہ غلام عورتیں جو آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کام کروایا۔ جی، کہ یا اچھا ان کو بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ رحمت ملتی ہوگی نا، کہ آپ کو یہ ہمارا فلاں کام کر دیں اور بازار سے فلاں ان کی چیز لا سنتا دیں۔ کون ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ غلام ہے نا، غلاموں کی تو کوئی سنتا میں نے نہیں۔ کیا نا کہ جانور کی سطح سے بدترین سطح پہ عزت انہیں کوئی عزت کا تصور نہیں، غلام کی کوئی سننے والا کوئی ہے نہیں، بات ان کی کوئی کرے تو جھڑک دی جاتے ہوں گی۔ تو رسول اللہ کے پاس جب آتی ہوں گی تو رسول کس قدر شفقت سے پیش آتے ہوں گے اور ان کے کام بھی کرتے ہوں گے۔ تو آپ سوچئے جو غلاموں کے کام کر رہے ہوں تو پھر غلاموں پہ کیا گزرتی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس طرح ان کنیزوں کا کام حضور کر دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور مشہور واقعہ جو احادیث کی کتب میں آتا ہے، ایک ایسی عورت جس کی عقل معوف تھی، نیم پاگل، جی، اور ظاہری بات ہے کہ جس کی عقل معوف ہو اس سے لوگ بات کرنا گوارا نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی، آل فول بات آ جاتی ہے، اس طرح کی بات ہو جاتی۔ اس عورت کو حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب تو بس ہم بیان کر سکتے ہیں، بھائی معاف کیجئے گا، کیا تصور میں لائیں گے؟ اس عورت کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں کوئی کام ہو تو تم مجھے بتا دینا، اور حضور اس کا کام کر دیا کرتے تھے اگر اس کو کوئی حاجت پیش آتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک وہ واقعہ کہ جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام حضرت بلال کے پاس تشریف لے گئے اور وہ چکی پیستے پیستے تھک گئے ہوں گے، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرمایا کہ بلال تم چکی پیستے پیستے تھک اور گئے یہ ہو۔ نبوت سے پہلے کی خدمت خلق، ابھی نبوت نہیں ہے، اظہار نبوت اور اعلان نبوت سے پہلے کی کی بات ہے ہے کہ اے بلال تم تو چکی پیستے پیستے تھک گئے ہوگے نا، تو تم تھوڑا آرام کر لو، میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں۔ بھائی اللہ کے رسول نے تو اسی دن حضرت بلال کو جیت لیا، اور یہ وہ بلال ہیں کہ جن کی جان پر بناتی ہے، بعد میں جب اعلان نبوت ہو گیا ہے، اظہار نبوت ہو گیا، ایمان قبول کر لیا، جب ان کو تپتی ریت پہ لٹھایا جاتا ہے تو یہ کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں مگر جان چھوڑنے کو تیار ہیں۔ یہ حضور نے دلوں کو اس طرح جیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ اور ہم جانتے ہیں حضور تجارت فرمایا کرتے تھے، کبھی یہ سوچا کہ تجارت سے جو نفع ملتا تھا وہ کہاں جاتا تھا؟ ہاں، لوگ اس ٹو میں بھی لگے تھے۔ اچھا، ہر زمانے میں یہ ہوتا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی تو نہیں، اعلان نبوت تو نہیں ہوا، تو جو تجارت میں جو منافع ملتا ہے لوگ ٹو لگاتے تھے کہ یہ خرچ کہاں ہوتا، جاتے کہاں ہیں، تو پیچھے پیچھے جا کے دیکھتے تھے کیا، تو جو رزلٹ برآمد ہوا وہ یہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی صاحب پیچھے دیکھتے تھے، بعد میں ایمان بھی لے آئے ہوں گے کہ میں اس ٹو میں رہتا تھا کہ یہ جو نفع ان کو ملتا ہے جاتا کہاں ہے نفع؟ تو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ آبادی تھی اور کچھ محلے تھے، تو فلاں محلے میں جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان نبوت تو بعد میں ہوا، تو کہتے ہیں کہ وہ فلاں دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس سے کچھ چیز نکال کر ایک بوڑھے کو دے دی، آگے گئے تو کسی بوڑھی کو دے دی، آگے گئے جو بچے آپ سے آ کے لپٹ جاتے ہیں اور آپ ان کو کچھ چیزیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ معمول حضور کا اعلان نبوت سے پہلے کا ہے کہ آپ جو تجارت کر رہے ہیں، جو کما رہے ہیں، اس کا ایک بڑا حصہ اللہ کی مخلوق کی خدمت پر جا رہا ہے۔
پتہ چلا کہ جنہوں نے اعلان نبوت کے بعد سب سے بڑی خدمت خلق کا کام کرنا ہے، وہ نبوت سے پہلے کے ہاں جو سب سے بڑی خدمت خلق ہے وہ اللہ سے جوڑنا بندوں کو اور آخرت کی طرف متوجہ کرنا اور ظلم سے نجات دلا کر عدل کے نظام میں لانا، وہ جو اتنی بڑی خدمت خلق اعلان نبوت کے بعد شروع ہونی تھی، اس کی بنیاد یہ خدمت خلق بنی۔ مجھے اجازت دیجئے، جو بندوں کی چھوٹی سی دنیا کی عارضی سی ضروریات کے بارے میں فکر مند نہ ہو، وہ بندوں کی ہمیشہ کی آخرت کی دائمی زندگی کی ضرورت کو پورا کرنے کے بارے میں کیسے فکر مند ہو سکتا ہے؟ دوبارہ عرض کر دوں، جس ذات نے اعلان نبوت کے بعد سب سے بڑی خدمت خلق کرنی تھی، مخلوق خدا کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، آخرت کی طرف متوجہ کرنا اور ایک عدل کا نظام قائم کر کے ظالموں کے ظلم سے نجات دلانا، اتنا بڑا خدمت خلق کا کام جس ذات نے کرنا تھا، اس کام کا آغاز اس خدمت خلق سے ہو رہا ہے۔ اور اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ جو مخلوق کی اس عارضی دنیا کی چھوٹی سی حاجات اور ضروریات اور پریشانیوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں رکھتا، وہ مخلوق کی آخرت کی ہمیشہ کی دائمی زندگی کی ضروریات اور حاجات کے بارے میں کیا فکر کرے گا؟ یہ نقطہ میرے لیے بھی ہے، میں بات کر رہا ہوں دین کی یہاں پر بیٹھ کر۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ نقطہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے بھی ہے کہ اگر اللہ کی مخلوق ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم فکر مند نہیں ہوں گے تو بڑے معاملے کی فکر کیسے کر سکیں گے؟ ایک اور واقعہ ناظرین محترم مجھے یاد آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی، یہ نبوت کے بعد کی بات ہے، مسجد نبوی میں ایک حبشی خاتون بہت دور سے آتی تھیں اور وہ آ نہیں پاتی تھیں، حاضر نہیں پاتے، تو وہاں مسجد نبوی میں ایک جھوپڑی ڈلوا دی گئی تھی اس حبشی خاتون کے لیے۔ یہ خاتون جو مسجد نبوی میں پھر جھاڑو دینے لگی، صفائی کرتی تھیں، جھاڑو دیتی تھیں، سب کچھ ہوتی تھیں، تو ایک دن وہ نظر نہیں آئیں دو تین، کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خاتون کہاں گئی جو جھاڑو دے؟ کہا جی ان کا انتقال ہو گیا اور ہم نے انہیں دفن کر دیا۔ تو آپ نے پوچھا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر پہ گئے اور جا کے وہاں نماز پڑھی اس کی، اور دعا کی اس خاتون کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کون خاتون ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی حضور علیہ السلام کی جامع ترین شخصیت کے جامع ترین اور اکمل ترین اخلاق کی جو بہت سارے مظاہر ہیں، ان میں ایک مظہر یہ بھی ہے، آپ نے ہر فرد کو اہمیت دی ہے، ہر فرد کو اہمیت دی ہے، چاہے وہ کنیز تھی، چاہے وہ کسی کے گھر کی خاتون تھی، کوئی بیوہ تھی، کوئی بوڑھا تھا، کوئی بچہ تھا، یا ایک ایسی خاتون جو قسم پرسی کی حالت میں تھی، یا جو مسجد میں صفائی کا انتظام کرتی تھی۔ اور یہ مکی دور کی بات ہو رہی یعنی حضور علیہ السلام کے ان ادوار کی بات ہو رہی کہ ابھی میں ذرا جملہ صحیح کر لیتا ہوں، ان ادوار کی بات ہو رہی کہ ابھی پردے کے تفصیلی احکامات تو بعد میں آنے تھے۔ اس وقت یہ خاتون کے جو جھاڑو لگا رہی ہیں ان کے تعلق سے حضور کا فکر مند ہونا، اور کتنے ہی صحابہ یہ کہتے ہیں، میں نے جو عرض کرنا چاہا ہر فرد کو آپ نے اہمیت دی ہے۔ کتنے ہی صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہماری ملاقات ہوتی اور آپ علیہ السلام ہمیں توجہ سے دیکھتے تو لگتا کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہوں حضور کی نگاہوں۔ یہ خاص حضور کا مظہر ہے آپ کے اخلاق کریمانہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اہمیت دی ہے، اور اس میں امیر، غریب، شاہ اور گدا اس کا فرق آپ نے نہیں کیا ہے۔ یہ آپ کا کمال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے مساوات، کہ انسانوں کو برابر کا درجہ دیا جائے، چونکہ اللہ نے سب کو انسان پیدا کیا ہے، حکمت کے تحت کسی کو غریب کیا ہے، کسی کو امیر کیا ہے، کسی کو عہدہ دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے وہ مساوات ہے ان میں، اور وہی اہمیت ملنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر آدمی کو اہمیت دی ہے، اور اتنی اہمیت دی ہے، ہم تو گفتگو کرتے وقت بھی ذرا بڑا تکبر کرتے ہیں نا، مطلب ذرا سے ہم مشہور ہو جائیں، ذرا سے ہم کچھ ہو جائیں تو پھر ہمارے گردن جو ہے وہ اکڑ جاتی ہے، اور لوگوں کو کوئی سلام کرے تو جی وعلیکم السلام، گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مخاطب کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ایسے صرف گردن موڑ کے نہیں اس سے بات کرتے، پورا اپنے آپ کو موڑ کے پوری توجہ اس کی طرف کر دیتے تھے، پروٹوکول دیتے تھے۔ اور جب تک وہ ملاقات مکمل نہ ہوتی حضور پوری توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے بجا فرمایا کہ یہ حضور کے اخلاق کریمانہ کا وہ مظہر ہے، ہر ایک کو اہمیت دیا، توجہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔
تبھی ہر ایک محبت کرتا ہے آپ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے اس کے جو دشمنان دین ہیں جن کی تو میں کہوں کہ انہوں نے اپنے پیروں پر کلہاڑے مار ڈالے، وہ تو بات ہی الگ ہے بالکل، مطلب وہ تو انہوں نے اپنا عظیم ترین نقصان کر ڈالا ہے۔ صاحب دشمنان دین آپ نے کہا تو میں تو تاریخ میں دشمنان دین کے بارے میں بھی یہ پڑھا ہے کہ ایک ابو جہل نے ایک یتیم کی وراثت اس کو دے دی گئی تھی کہ جب تک یہ جوان نہ ہو تو یہ امانت اپنے پاس رکھ لو۔ ابو جہل تھا، اس نے وہ جب اس بچے نے کہا کہ کچھ پیسے میری امانت میں سے مجھے دے دو، دینے سے انکار کر دیا۔ تو طنز کرتے ہوئے کچھ مشرکین نے جو اہل ایمان نہیں تھے کہا کہ بھائی تیرے پیسے ابو جہل نہیں، ابو جہل سے سب ڈرتے تھے، ابو جہل تیرے پیسے نہیں تو ایک کام کر، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلا جا، وہ تجھے دلا دیں گے۔ انہوں نے طنز کیا تھا، یہ بچہ پہنچ گیا وہاں۔ اچھا وہ سمجھتے بھی تھے کہ یہ جو ہیں یہ حق دلوائیں گے، بالکل ہے نا؟ پھر کیا واقعہ ہوا؟ بالکل، اور حق بھی دلوائیں گے، بلکہ آپ کو یاد ہے جب حضور کی عمر 15 برس کی تھی، وہ حلف الفضول کا واقعہ ہوا تھا۔ وہ کیا تھا؟ مکہ مکرمہ میں اگر کوئی مظلوم ہوگا جس کو ضرورت ہوگی تو ہم سب مل کر اس مظلوم کی مدد کریں گے۔ ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، ہاں ابھی تو 15 سال کی عمر 15 سال کی عمر ہے، اور بعد میں اعلان نبوت کے بعد کا دور ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج بھی اگر کہیں ایسا معاہدہ ہوگا سبحان اللہ مظلوم کی داد رسی کا تو میں اس معاہدے میں شریک ہوں گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اچھا یہ صاحب جو ہے وہ حضور کے پاس آ گئے کہ ابو جہل کا ایسا معاملہ، حضور نے فرمایا چلو میرے ساتھ۔ باقی لوگوں نے تو تنزن معاذ اللہ کہا۔ اب بعض لوگ جو اب دیکھیے جھڑپ ہونے والی ہے، انتظار کر رہے تھے کہ ہم نے تو کر دیا کام، تیلی لگانی تھی لگا دی، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اس بچے کے ساتھ، چلو جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے اور ابو جہل کو کہا تو اس سے ذرا کچھ سختی کرنا چاہی، فوراً ہی اس کی حالت بدل گئی، ابو جہل کی حالت بدل گئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ ابو جہل کو ہوا کیا ہے؟ وہ بالکل ہی بیٹھ گیا، بالکل ہی بیٹھ گیا۔ تو لوگوں نے اس کی حالت جب دیکھی، بعد میں پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہا بھائی، اس نے کہا کہ میں تو ایسا مرعوب ہوا کہ اگر میں کچھ انکار کرتا یا میں کچھ اقدام کرتا تو ایک بہت بڑا کہتے ہیں کہ اونٹ میرے سامنے آ گیا، اتنا بڑا کہ وہ مجھے پورے کا پورا ہڑپ کر جائے گا، اور میری ہمت نہ ہوئی کہ میں کچھ بات کر سکتا ہے، کوئی اقدام کرتا، اور چپ ہو کر وہ ڈھیر ہو گیا۔ یہ تو اللہ کی مدد تھی حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اس سے پہلا نقطہ کیا تھا؟ مظلوم کی داد رسی کے لیے حضور گئے۔ اور اس سے پہلے اور نقطہ کیا تھا؟ کس دشمن کے پاس؟ ہاں اس سے اور پہلے نقطہ کیا تھا؟ ابو جہل جیسا شخص ہے تو سارا مکہ ڈر رہا ہے اس سے، اس کے پاس کون جا سکتا ہے کسی کے حق کے مطالبے کے لیے؟ تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے، اس کا حق دلوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسے دو واقعات تاریخ میں، ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ابو جہل نے کسی سے اونٹ خریدے تھے، اور جب وہ اونٹ خرید لیے تو ادھار پہ تھے، پیسے دینے کا وعدہ کیا، وہ پیسے پھر جب وہ تو ٹال مٹول کرتا نہیں دیا۔ اب اس وقت اس کا بڑا حکم تھا، ابو الحکم کہلاتا تھا، بڑا چرچا تھا، بڑی چھوٹے لوگ ڈرتے تھے، کوئی زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ تو اس وقت بھی جب وہ مظلوم رونے لگا کہ میرے پیسے نہیں دیتے، میرے اونٹ خرید لیے، تو کسی نے اسے مشورہ دیا کہ تم ایک کام کرو، شاید تمہارے پیسے مل جائیں، تم جا کے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کے شکایت کرو کہ وہ تمہاری سفارش کریں، تمہیں پیسے دلائیں۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بھی چل دیے تھے۔ جی بالکل، اور پھر وہی معاملہ کہ حضور نے ایسا ہی معاملہ ہوا اور ابو جہل نے سارے پیسے دے دیے اس کے۔ تو یہ نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، ان کے اخلاق اور اخلاق کریمانہ کے ثبوت جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا۔ بالکل۔ اچھا اب یہ ساری بات کس تناظر میں چلی تھی کہ ہمیں یا یہ سب بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے مظلوموں کی داد رسی کریں، بے بسوں کی داد رسی کریں، ان کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ہمیں مال کی وہ سعادت دی ہے تو مال سے ان کے ساتھ بھلا سلوک کریں۔ اللہ نے ہمیں ووکل صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، ہم کسی کی بات پریزنٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے۔ ہم اس زبان کو استعمال کر کے کسی کو متوجہ کر سکتے ہیں کہ فلاں کی مدد کرو تو اس طریقے سے کرنے کی کوشش کی جائے۔ کوشش کریں کہ ہماری ذات دوسروں کے لیے راحت کا باعث بنے۔ اور پھر حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی محتاج، اس کی کفالت میں جو لگا رہتا ہے، اس کی حاجات کو پورا کرنے میں جو لگا رہتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں لگا ہوا ہے۔ اتنا بڑا حضور علیہ السلام نے بشارت کا مجدہ ہمیں سنایا کہ جو کسی یتیم ہے، بیوہ ہے، محتاج ہے، اس کی کفالت میں، اس کی حاجات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں لگا ہوا ہے۔ اور ناظرین،
بات تو ظاہر ہے بہت لمبی چوڑی ہے، اور ابھی تو بہت سے، ابھی تو یہ قبل از نبوت کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو نبوت کا معاملہ ہے اور معاملات ہیں، اس پہ بہت طویل گفتگو جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں شعیب صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں تو پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک ایک مسلمان اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ اس شخص کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔